لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إني ضعيف فقوِّني وإني ذليل فأعزني وإني فقیر فارزقنی. بزرگان محترم، برادران عزیز، میری بہنوں، بزرگوں اور میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے القریش پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے حج سیمینار کی ایک بڑی ہی پروقار اور بڑی پرمسرت تقریب میں ہم سب جمع ہیں. اس تقریب میں الحمدللہ اکثر حجاج کرام ہیں، ضیوف الرحمن ہیں، جو انشاءاللہ العزیز حج بیت اللہ کی سعادت ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاصل کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ پیسے کے باوجود، صلاحیت کے باوجود، چاہت کے باوجود یہ خواہش اپنے سینے میں ساتھ ہی لے کر قبر میں دفن ہو گئے، لیکن اس نعمت سے وہ محروم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ اس مبارک سفر کے لیے ہمیں چن لیا. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ ہماری دین ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار بھی کرنا چاہو گے ہماری نعمتوں کو تو نہیں کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے. تو جب بھی اللہ کوئی نعمت دے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ. سب کہیں گے الحمدللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، یہ آپ ہی کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ آپ ہی کا فضل ہے. اور ساتھ ہی استغفار بھی کرتے رہیں کہ اللہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے احکام کے مطابق، اس سفر کے آداب کے مطابق، آپ کے شایان شان میں کوئی عمل کر سکوں، اس لیے میں پہلے ہی اس پر استغفار کرتا ہوں. یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ کا شکر کرنا، اللہ سے استغفار کرتے رہنا، یہ دو چیزیں سارے سفر کے لیے ہمارے ساتھ زاد راہ ہے. یہ کرتے رہنا ہے، صبر بھی کرتے رہنا ہے، شکر بھی کرتے رہنا ہے اور استغفار بھی کرتے رہنا ہے. یہ تین کام کرتے ہی رہنا ہے. تو خیر، اس تمہیدی بات کے بعد
میں عرض کرتا ہوں کہ اس مختصر نشست کے اندر ہم انشاءاللہ حج کے فضائل بھی، حج کے آداب بھی، حج کی مختصر حکمتیں بھی اور اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سیکھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو نیت ہونی چاہیے سیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو سیکھنا سکھانا بہت پسند ہے۔ جب آدمی نیت کر لیتا ہے اور عمل کی نیت سے سنتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم حج کے آداب کو سیکھیں۔ اس سفر کے آداب کے بغیر اس کی فضیلتیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے آداب بیان فرمائے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 196-97 کے اندر، اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک میں اس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اگر ان آداب پہ ہم عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ وہ بشارت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ان آداب کے ساتھ جو حدیث پاک میں آئے ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی آئے ہیں، حاجی حج کر کے لوٹے گا تو کیسے لوٹے گا؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال، رواہ البخاری، کہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے اور سارے گناہ جو ہیں ان میں سے کسی گناہ کا دھبا اس کی زندگی پہ کوئی داغ نہیں ہوتا۔ تو حاجی بھی ایسے ہی اگر ان آداب کا خیال رکھ کے حج کرے تو ایسے ہی دھل دھلا کر آتا ہے۔ ان آداب کے اندر پہلا ادب کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے۔ مقصد بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخاری شریف کی اس روایت میں کیا فرما رہے ہیں؟ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے۔ اور جب حج کی فرضیت والی آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا جو اللہ کے لیے وہ حج بیت اللہ کا سفر کرے جو طاقت رکھتا ہے۔ تو پہلا ادب اور پہلی شرط یہ پتہ چلی کہ حج کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ نیت کیا ہو کہ میں یہ حج کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، نیت ایسی چیز ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی، اور نیت ہی ایسی چیز ہے جو سونے کو مٹی بنا دیتی۔ اگر رضائے الہی کا جذبہ پیچھے نہیں ہے حج کے اندر تو حج کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ حج ہی نہیں، جہاد ہے، تبلیغ ہے، تصوف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اگر نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، تجارت کی ہے، نیت جو ہے ریا کی ہے، نمود و نمائش کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اور وہ آداب جو ہیں ان میں یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ وَلَمْ يَرْفُثْ، بےہودگی سے، بے حیائی سے بچنا۔ آنکھوں کی بے حیائی ہو، دل دماغ کی بے حیائی ہو، یا زبان کی بے حیائی ہو، فحش کلامی ہو، ان تمام بے حیائیوں سے، بےہودگیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس سفر کے اندر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا رہتا ہے،
آج بھی ہم بیٹھے ہیں، پارٹیشن اگرچہ ہے، ہماری بہنیں ہمارے بھائی سب آئے ہوئے ہیں، سفر ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، پوری دنیا سے اور بھی اسی طرح فیملیز آئی ہوں گی، تو بلڈنگ کے اندر، جہازوں کے اندر اور راستوں میں اور سفر پر ہمارا اختلاط ہوگا، اس میں ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو کہو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرمایا کہ خواتین کو بھی یہ حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اگر کسی عبادت کا لطف لینا ہے، اس کی روحانیت اور چاشنی محسوس کرنی ہے، اور کیفیات اور انوارات اور فیوزات حاصل کرنے ہیں، تو نظر کی حفاظت کرنی ہو۔ اگر نظریں آوارہ ہیں اور اٹھی ہوئی ہیں اور بے حیا ہیں، تو یاد رکھیے روحانیت عمل کی حاصل نہیں ہوگی۔ فرض پورا بھی ہو جائے، حج کی فرضیت ادا بھی ہو جائے، لیکن اس کی جو روحانیت ہے، جو کیفیت ہے، جو وجدان ہے، ان میدانوں میں جب اللہ بلائیں گے، کبھی اللہ منی میں بلا رہے ہیں، کبھی عرفات میں اللہ بلا رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ بلا رہے ہیں، جو لطف آنا ہے، اور اللہ کے لیے دو چادروں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں جو ہے اتنی آسائشیں اور نعمتیں چھوڑ کر ان میدانوں میں پھرنا ہے، مزدلفہ کی رات اور پھر اسی طرح منی کے اندر اور پھر طواف زیارت۔ درود شریف پڑھیں سارے ساتھی، درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ تعالی حج کی لذت اسے نصیب کریں گے جس کی آنکھوں میں حیا ہوگی، اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، طواف کے دوران بھی اور دیگر اعمال کے دوران بھی۔ زبان کی حفاظت کرنی ہے، یہ زبان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 100 سال کا کافر ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ساری زندگی کی سیاحیوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ جب حاجی تلبیہ پڑھے گا تو اس کا اجر اس کو جو ملے گا، اور قرب و جوار میں ترمذی شریف کی روایت ہے جتنے شجر حجر ہیں سب تلبیہ پڑھیں گے اور اس کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس زبان سے وہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، حرم میں 1,00,000 دفعہ کہنے کا اجر ملے گا۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہے گا، 1,00,000 دفعہ الحمدللہ کہنے کا اجر ملے گا۔ ایک دفعہ قرآن پڑھے گا، 1,00,000 قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ 1 روپیہ صدقہ کرے گا، 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ تو اس زبان سے اگر جھوٹ بولے گا، اگر اس زبان سے غیبت کرے گا، اگر اس زبان سے چغلی کرے گا، ترش جملے کہے گا اور غیبتیں کرے گا، تو میرے عزیزو یہ زبان کا گناہ ہے اور زبان کی بے حیائی ہے۔ یہاں سے جاتے ہی شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ خواتین گلے شکوے ایک دوسرے سے، فلاں میرا عزیز نہیں آیا، فلاں جو ہے اس نے ہماری دعوت نہیں کی، تو یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں چلتی ہیں۔ ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات کس میں ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، ولم یرفث، اور بے حیائی سے بچے، ولم یفسق، ہر طرح کے گناہ سے بچے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرائض اور واجبات حج کے ادا کرنے ہیں انشاءاللہ، اس کے ساتھ نفلی لمبی چوڑی عبادتوں کی توفیق نہ بھی ہو، لیکن جو کام کرنا ہے، جو سب سے بڑا وظیفہ وہاں پہ کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔
جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹے ہیں صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، دماغ کے گناہ ہیں، چھونے کے گناہ ہیں یا قدمین کے گناہ ہیں، ہر طرح کے اعمال کی مشین ہے انسان کا وجود اور اعضاء، یہ یا نیکی والے اعمال کریں گے یا یہ نافرمانی والے اعمال کریں گے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک 3 لوگوں سے سخت ناراض ہے۔ ایک وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد بھی جاہلیت کی رسموں کو ترک نہ کرے، دوسرا وہ شخص جو ناحق قتل کرے، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے حرم کے اندر گناہ کرے۔ تو ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ جو ان آداب کا لحاظ کرے گا اسے اتنی بڑی فضیلت ملے گی، رجع کا یوم ولدتہ امہ او کما قال، وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو ان آداب کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان آداب کے ساتھ جو حج کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ نیکی والا حج ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے۔ اب دوسری بات، حج کا طریقہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اس کے فضائل اور اس کی حکمتیں بھی بیان کر دیں گے۔ اگر ایک مضمون کو الگ الگ بیان کریں گے تو وقت بہت ہو جائے گا۔ اب ہم طریقہ جو ہے وہ حج کا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں سے جانے سے پہلے ایک تو ہم نے اپنی نیت کو ٹٹول لیا کہ ہم یہ حج اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی حج کی تیاری کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی وصیت کر کے یہاں سے جانا ہے۔ جو کسی کے ساتھ لین دین ہو، بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا زندگی موت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اس سے غافل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی وصیت جو ہے 1-2 راتیں گزر جائیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس نے وصیت ہی نہ کی ہو، تو یہ وصیت کر کے جائیں، لوگوں کو معاف کر کے جائیں، اپنے دل سے یہ بوجھ اتار کے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا، سلمن قطعک واعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک، جو برائی کرنے والا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اور توڑنے والے سے جوڑنا، اور ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کرنا۔ جو یہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے ساتھ حساب کتاب میں آسانی فرمائیں گے۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کے جانا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو چاہے کوئی مختصر فون پہ بات ہو جائے، جا کے ہو جائے کہ آپ کے میرے ذمے بہت سارے حقوق تھے، اس میں بڑی کوتاہی رہی، آپ درگزر فرما دیں، اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیں، کہا سنا معاف کریں، اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ہوتے ہوئے جو شخص جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے وسط میں اس کو محل لے کر دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اسی طرح باقی تیاری ہے، اس کے لیے اپنا موسم کے اعتبار سے سامان ہے، اس کی ایک فہرست گروپ میں بھی شیئر کر دی جائے گی، اور حاجی صاحب بھی انتظامی معاملات کو جب بیان کریں گے تو وہ بھی بیان کر دیں گے کہ کون سی چیزیں لے کر جانی ہیں اور کون سی چیزیں لے کر نہیں جانی، ان کا بھی خیال وہ سب بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک فہرست جو ہے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ گناہوں کی بھی اپنی بنا لیں کہ ان گناہوں میں میں مبتلا ہوں، انشاءاللہ وہاں جا کے میں نے یہ گناہ نہیں کرنے، اور انشاءاللہ ان کو میں نے چھوڑ کر آنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو حج ہے وہ حج تمتع ہم کرتے ہیں، کیونکہ سب حج تمتع والے ہی ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، دوسرا حج قران ہے، تیسرا حج تمتع ہے۔
حج افراد جو ہے اس میں یہ فرق ہے کہ قربانی جو ہے اس میں نہیں ہوتی، اور وہ سیدھا جا کر جو ہے حج ہی ہوتا ہے، پہلے عمرہ کر کے بعد میں حج کرنا یہ ترتیب نہیں ہوتی۔ قران کے اندر بھی عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام کی پابندیوں سے آدمی نہیں نکلتا، یعنی عمرہ اور حج اکٹھا ہی تقریباً ہوتا ہے، پابندیاں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن حج تمتع جو ہے وہ آسان حج ہے جو ہمارے یہاں کے لوگ کرتے ہیں، تو اسی کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر کسی نے کوئی اور حج کرنا ہو تو وہ گروپ میں بھی سوال کر سکتا ہے، ویسے بعد میں بھی جو نشست کے بعد بھی سوال کر سکتا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، وہاں پہ بھی جو مسائل درپیش ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس میں گائیڈ کروں گا۔ میں آپ کا خادم اور معلم بن کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ حج تمتع کے اندر ہم یہاں سے پہلے عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب 8 ذی الحج کا دن آتا ہے تو اس وقت ہم دوبارہ پھر حج کے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم عمرے کی نیت سے یہاں سے احرام باندھیں گے، تو پہلے عمرے کا طریقہ سن لیجئے۔ عمرہ جو ہے جب عمرے کی نیت کریں گے تو اس کے اندر یاد رکھیں عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ ہی ہوں تاکہ یاد بھی رہیں۔ یوں یاد رکھیے کہ عمرہ صرف 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز احرام باندھنا، دوسری چیز طواف کرنا، اور تیسری چیز صفا مروہ کی سعی کرنا، اور چوتھی چیز حلق کرنا یا قصر کرنا، یعنی بال منڈوانا، ٹنڈ کروانا، یا اپنے 1/4 سر کے بال کٹوانا۔ یہ 4 چیزوں کا نام جو ہے وہ عمرہ ہے۔ اب ان 4 چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ احرام جو ہے وہ کیسے باندھتے ہیں، اور احرام کے اندر کیا فرق ہے، مرد کا احرام کیسا ہے، عورت کا احرام کیسا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا پابندیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم طواف کے بارے میں طواف سیکھیں گے کہ طواف کیسے کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر غلطیاں کیا ہیں، اغلاط کیا ہیں، اور اس کا پورا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ پھر صفا مروہ اور پھر حلق کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، تو احرام سے پہلے زیر ناف بال یا زیر بغل بال جو ہیں ان کی صفائی کا اہتمام کرنا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ عام روٹین میں بھی 40 دن کے بعد آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے، اس لیے صاف ستھرا رہنا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اس لیے مومن کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، آپ کے کپڑے پیوند زدہ ہو جاتے لیکن گندے اور میلے نہیں ہوتے تھے، ٹوپی گندی اور میلی نہیں ہوتی تھی، خوشبو استعمال کرتے تھے، عام روٹین میں تیل لگاتے تھے، کنگھی فرماتے تھے، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے۔ تو خیر، زیر ناف اور زیر بغل بالوں کی صفائی کا اہتمام، اور اس کے ساتھ غسل کرنا مستحب ہے، اور اگر غسل کی صورت نہ ہو تو اچھے طریقے سے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، ہمیں سیکھنی چاہیے، استنجا کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا، اس میں بھی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ سفر میں اگر احباب ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھنا سکھانا چلتا رہے گا۔ تو غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اس کے بعد پھر 2 چادریں، مرد کا احرام 2 چادریں ہیں، اور وہ 2 چادریں جو ہیں، ایک چادر جو ہے وہ تہبند کی طرح باندھتے ہیں،
اور دوسری چادر جو ہے وہ اپنے دونوں کندھوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اگر احرام کی ابھی تک نیت نہیں کی تو سر بھی ڈھانک سکتے ہیں، لیکن جب نیت کر لیں گے تو اس کے بعد پھر پابندیاں شروع ہوں گی۔ چادروں کا نام احرام نہیں ہے، وہ پابندیوں کا نام احرام ہے۔ چادریں اس طرح دو چادروں میں آدمی جب آئے تو ان دو چادروں میں آنے کے بعد سب سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ یہ دو چادریں جو ہیں یہ مجھے کفن کی یاد دلا رہی ہیں۔ یہ احرام کا ایک سبق ہے۔ جب آپ احرام باندھیں تو اپنے ساتھ ہر وقت یہ مراقبہ کریں۔ تو احرام کی چادریں جو ہیں وہ کفن کی یاد تازہ کرتی ہیں کہ ایک وقت آنا ہے جب ہر ایک کا اعلان ہو جانا ہے اور جنازے اٹھ جانے ہیں اور قبریں بن جانی ہیں، اور آدمی جتنا مرضی برانڈڈ لباس پہنتا ہو، کبھی آپ نے دیکھا مؤذن کیسے اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے، جو غسل دینے والا ہے اس کو کاٹ کے اتارتا ہے، اور بڑے سے بڑا مالدار اور سرمایہ دار اور حسب نسب والا وہ پھٹے پہ جب اس کو ڈالا ہوتا ہے، قیمتی سے قیمتی جوتا اس نے پہنا ہے تو وہ بھی اتار دیا جاتا ہے، اور معمولی کوئی چپل ہے تو وہ بھی اتار دی جاتی ہے۔ تو احرام کی چادریں کفن کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ ساتھ مساوات کا درس ہے۔ کوئی بادشاہ بھی ہے، حج پہ آیا یا عمرے پہ آیا، اس نے اگر احرام باندھنا ہے تو انہی دو چادروں میں اس نے آنا ہے۔ مساوات کا سبق اور درس جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ غسل کر لیا اور پاکی اختیار کر لی، اس کے بعد دو چادریں باندھ لیں، اور دو چادریں باندھنے کے بعد چونکہ ابھی نیت نہیں کی تو سر بھی چاہے انہی سے ڈھانپ لیں، اور اگر زوال کا وقت نہیں ہے یا مکروہ وقت نہیں ہے تو دو نفل جو ہے وہ ادا کر لیے جائیں، اور ان دو نفلوں کے بعد پھر نیت کی جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی۔ اے اللہ قبول فرما، آسان فرما۔ عربی میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں لیکن وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ ہی مسنون ہے۔ آپ نے نیت اپنی زبان میں بھی کر لینی ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر پابندیاں لاگو ہوں گی۔ تلبیہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کریں۔ سب سے اہم ترانہ، سب سے اہم دعا جس میں اللہ کی محبت کا اقرار ہے اور اس کی بندگی کا اظہار ہے، لبیک اللہم لبیک۔ سب پڑھیں ایک دفعہ، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سب کو یاد ہونا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروایا تھا نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب انہوں نے اعلان کیا تھا تو اس اعلان پر، اللہ کے حکم پر، بندہ کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے پھر جواب بھی آتا ہے، لبیک وسعدیک۔ روایات ایسی ملتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس ترانے کو یاد کرنا ہے اور اس کو خوب اہتمام سے پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے مردوں کا احرام۔ چادریں کیسے باندھنی ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ چادروں کے بارے میں بھی بتایا جائے، تاکہ چونکہ عام روٹین میں نہیں ہے تو اس کا طریقہ ساتھیوں کو بتا دیں۔ دو چادریں ہیں، ایک تہبند کی جگہ پہ، تہبند کی طرح کسی بھی طریقے سے باندھنی جائز ہے۔ جیسے یہ چادر ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی اگر آپ باندھ لیں گے تو اس میں کوئی خاص طریقہ مسنون نہیں ہے۔
صرف اس طریقے سے باندھیں کہ سطر جو ہے وہ آپ کا نہ کھلے اور کسی قسم کی جو ہے وہ بے پردگی نہ ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، دونوں کناروں کو آپس میں ملا لیں اور اس طرح سے برابر کر لیں، دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ اس طرح اس کو موڑ کر، پھر اس کو دوسری سائڈ پہ اور پھر پہلے والی سائڈ پہ اس طرح سے 2-3 دفعہ اس کو گھما لیں اور پھر اس طرح ایک یہ طریقہ ہے۔ اس میں ٹانگیں بھی کھلی رہتی ہیں اور کوئی بے پردگی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے اس پہ کلپ بھی انشاءاللہ اس میں ہم ڈال دیں گے تاکہ مزید اس کو اچھی طرح ساتھی دیکھ لیں۔ دوسری چادر جو ہے وہ کندھوں پہ، دونوں کندھوں پہ اس طرح ڈالنی۔ جب احرام باندھ لیا تو اس کے بعد پھر بعض ساتھی یہ کرتے ہیں کہ وہ مستقل ہی اپنا دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں، یہ غلطی ہے، اسے اجتباء کہتے ہیں۔ ہر وقت ایسے نہیں کرنا، صرف طواف کے وقت یہ دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے، اس کے علاوہ بس سر ننگا رکھنا ہے اور ٹخنے ننگے ہوں اور ابری ہوئی ہڈی جو ہے وہ ننگی ہو، اس کے لیے ایسے جوتے مردوں نے استعمال کرنے ہیں۔ عورتوں کا احرام جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے عام لباس ہے، کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس اس کے اندر یہی طریقہ ہے، پاکی اختیار کرنی ہے اور 2 نفل پڑھنے ہیں، نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا پابندیاں ہیں؟ پابندیاں یہ ہیں کہ خوشبو نہیں لگانی اور خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کاٹنے، کوئی شکار نہیں کرنا، اور اسی طرح میاں بیوی اگر ہیں تو احرام کی حالت میں وظیفہ زوجیت اختیار نہیں کرنا اور بے تکلفی اختیار نہیں کرنی۔ ہاں، جب ابھی احرام کی نیت نہیں کی تو اس وقت جب غسل کرنا ہے تو اس وقت آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، جسم پر تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ پابندیاں ہیں، جب تک آپ کا حلق نہیں ہو جاتا اور جب تک آپ احرام سے نکل نہیں جاتے اس وقت تک آپ نے ان پابندیوں میں رہنا ہے۔ درمیان میں اگر کوئی احرام کی چادریں خراب ہو گئی ہیں تو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، گرمی بہت لگ رہی ہے تو جسم پہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ آدمی اس طرح سے جو ہے وہ غسل کرے کہ اس کے بال ٹوٹیں، یا اس طرح سے وضو کرے کہ اس کے بال ٹوٹیں، یا ایسا شیمپو استعمال کر لے یا ایسا صابن استعمال کر لے یا ٹیشو استعمال کر لے جس پہ خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ کرے گا تو پھر اس پر جو ہے یہ ممنوع چیزیں ہیں، اس پر پھر صدقہ آئے گا یا پھر دم آئے گا، اور اس طرح کے کفارے جو ہیں وہ اس پر پھر لاگو ہوں گے۔ تو یہ ہے احرام۔ عورتوں کے متعلق اس میں ایک چیز ہے، عورتوں کے چہرے کا پردہ، اس کے بارے میں اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ احرام کے اندر چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے اور مردوں نے سر بھی کھلا رکھنا ہے، اور عورتیں اس کے لیے کیا کرتی ہیں، بعض تو چہرہ کھلا ہی رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے سر پر جو ہے وہ کوئی خواتین والا احرام جو بازار میں ملتا ہے وہ اچھی طرح باندھ لیتی ہیں۔ اس میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب وضو کرتی ہیں تو مسح جو ہے وہ صرف اسی کے اوپر کر لیتی ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سے وضو نہیں ہوتا۔ وضو کے لیے آپ کو 1/3 سر کا مسح کرنا ہوگا۔ آپ ایسی جگہ پہ اپنا دوپٹہ یا اپنی چادر کو اتار کے اپنے سر کا مسح کریں اور
دوسری چیز یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت باپردہ ہے تو وہ اب احرام کی وجہ سے بے پردہ ہو جائے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب باندھنے سے منع فرمایا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی چہرے پہ اس طرح نقاب کرنا، اس طرح پردہ کرنا کہ کپڑا چہرے کو مس ہو، لگے، یہ منع ہے۔ لیکن صحابیات جو ہیں ان کی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ طواف فرماتی تو اس میں وہ پردے کا بھی لحاظ اس طرح سے رکھتی کہ اگر کوئی غیر محرم آ جاتا تو کسی چیز کی اوٹ میں یا چادر کی اوٹ میں اپنے چہرے کو جو ہے وہ اس سے پردہ کرتی، لیکن کپڑا جو ہے وہ ساتھ مس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے لیے ہیٹ وغیرہ ملتے ہیں اور اس پہ کپڑا لٹکایا ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا وضو کے متعلق جو خواتین غلطی کرتی ہیں، اور اسی طرح پردے کے متعلق۔ پردہ جو ہے وہ وہاں بھی ہے، بس یہ ہے کہ چہرے کو کپڑے سے بچانا ہے کہ چہرہ مستقل نقاب کی شکل میں چہرے پہ لگا ہوا ہو، باقی پردہ جو ہے وہ کسی چیز کی اوٹ کے ساتھ یا سر پہ چادر اس طرح ڈال لی جائے جہاں کوئی ایسا مقام ہو، بے پردگی کوئی محل ہو، تو وہاں پہ پردہ کرنا چاہیے خاتون کو۔ باقی جوتا جو ہے وہ عام روٹین میں جو خواتین پہنتی ہیں وہی پہنے گی۔ تو یہ تو ہو گیا احرام۔ احرام کے بعد اب دوسرا عمل ہے عمرے والے کے لیے، وہ ہے طواف۔ اور طواف بہت فضیلت والا عمل ہے اور بہت ہی لذیذ عبادت ہے، جس میں اللہ کی محبت اور اللہ سے عشق کا ایک اظہار بندہ مومن کرتا ہے۔ تو اس کو بھی سیکھ کے جانا چاہیے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو طواف کے لیے، تو اس میں ایک تو پہلی نظر کا اس کی جو فضیلت ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اس کا پہلے طریقہ سن لیجئے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو جاتے ہی بعض ساتھی جو ہیں وہ بہت بے قرار ہوتے ہیں اور بڑے جذبات میں ہوتے ہیں کہ فوراً جا کر جو ہے وہ حرم میں ہم پہنچ جائیں۔ جن کا اکثر سفر رہتا ہے وہ اس طرح کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو ساتھی پہلی دفعہ گئے ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر تھکاوٹ ہے تو آرام کر کے جائیں، اگر بھوک ہے تو کھانا کھا کے جائیں، تاکہ اطمینان سے طواف ہو سکے، سعی ہو سکے، اور عمرہ جو ہے مکمل صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اس کے لیے جب جائیں تو سب سے پہلے مسجد میں دایاں قدم رکھیں، مسجد حرام میں، اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح رب اغفر لی ذنوبی، یہ بھی روایات کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ اور حاجی جو ہے چونکہ یہ حج پہ گیا ہے تو اس نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سفر میں حضر میں، کوشش کریں ہر وقت تلبیہ پڑھتے رہیں۔ لیکن جب مسجد حرام میں آنا ہے تو بیت اللہ کو جب دیکھنا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تلبیہ، طواف کے دوران تلبیہ نہیں پڑھنا، اور جب آنا ہے تو نظریں جھکا کر آنا ہے۔ اس وقت حجر اسود کے پاس ہی سامنے جب جاتے ہیں تو مطاف کے اندر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ اس وقت بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا آدمی مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ دعا کی اور یہ سکھائی کہ آدمی وہاں یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ کیا مطلب؟ کہ میں جو بھی دعا مانگوں میری وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اگر آدمی مستجاب الدعوات بن جائے تو آدمی کا کام بن جائے۔ تو یہ دعا کریں۔ اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے، بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور جو آپ کے دل میں ہے اطمینان سے خوب اچھی طرح دعا کریں۔ دعا کے بعد پھر ہمیں طواف کرنا ہے۔ طواف کے اندر سب سے پہلے
حجر اسود سے چونکہ طواف شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک ہے استقبال۔ استقبال کیسے ہے؟ جیسے نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین، جیسے شروع میں نماز میں ہم کرتے ہیں، اس طرح سے ایسے ہی ہاتھ اٹھا کے استقبال کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ایسے جو ہے وہ جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے حجر اسود کے دونوں طرف ہم نے وہ ہاتھ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، ایسے اٹھا کر یہ تکبیرات پڑھنی، یہ ہے استقبال۔ اس کے بعد پھر ہاتھ جھکانے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھا کر استلام کرنا ہے۔ استلام کیا ہے؟ استلام کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر، اور ایسے جیسے حجر اسود پر دونوں ہاتھ رکھ دیے ہیں، اور ایسے اشارہ کر کے پھر ان دونوں ہاتھوں کا بوسہ لینا ہے، اور اس طرح سے حجر اسود کے بوسے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر موقع ملے، رش بہت ہوتا ہے حج کے اندر، ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو موقع مل گیا ہے تو یہ استلام آدمی حجر اسود پر ہی کرتا ہے، اور اپنے دونوں لب جو ہے حجر اسود پہ لگاتا ہے اور یہ فضیلت حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب جہاں لگے ہیں وہاں اس کے بھی لب لگتے ہیں، یہ ایک فضیلت کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے انبیاء نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اور یہ اللہ کی بندی اس فضیلت کو بھی حاصل کر رہی ہے۔ حجر اسود کے بوسے کی فضیلت تو ہے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو 2 آنکھیں دے گا اور زبان دے گا، اور حجر اسود اس شخص کو پہچان کر جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو لیکن اب رش ہے اور خواتین کا وہاں جانا بھی مشکل ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں اس شخص کو نہیں دے گا جو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا؟ یقیناً دے گا، چونکہ نیتوں کی اہمیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ اگر بوسہ نہیں دے سکتا تو کیا کرے، کوئی چیز لگا کر یا ہاتھ لگا کر اس طرح سے بوسہ کر لے، اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو دور سے استلام کیا، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیا، تو اس پہ بھی وہی اجر ملے گا جو وہاں جا کر حجر اسود کا بوسہ لینے پہ اجر ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کو کوئی بجٹ پرابلم نہیں ہے کہ جو وہاں نہیں گیا اس کو یہ اجر نہیں دینا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے شکستہ دل بھی نہیں ہونا، نہ شکستہ قدم ہونا ہے کہ پریشان ہو جائیں، اور نہ ہی اس طرح سے دوسروں کی بے اکرامی کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے 2007 میں یا 11 کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے ایک ساتھی جو میرے روم میں تھا وہ آ کے مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ الحمدللہ میں نے بوسہ لے لیا ہے، اور اس کی حالت کیا تھی کہ اس کی اینک کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور آدھا قمیض پھٹا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی کیفیت نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ اپنا نقصان ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بے اکرامی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو دھکا دینا، کسی کو پھلانگ کے جانا، اور مرد و عورت کا ایسا اختلاط وہاں پہ ہو جانا جس میں وہ بےہودگی آ جائے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، گناہ سے بھی بچنا ہے، بے حیائی سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، تو اس نے یہ 3 طریقے رکھے ہیں۔ تو خیر، اب طواف کا طریقہ استقبال اور استلام کے بعد اب طواف کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں کندھا جو ہے وہ حجر اسود کی طرف ہو۔ طواف جو ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو، الٹا یعنی کہ طواف ہوتا ہے۔
اور آدمی طواف کرے. طواف جب کرنا ہے حجر اسود سے ملتزم اور مقام ابراہیم کی طرف سے کرنا ہے، لیکن حتیم کے اندر سے نہیں جانا، باہر سے جانا ہے. اور طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، نہ بیت اللہ کا سامنا ہو نہ پشت ہو بیت اللہ کی طرف. بعض لوگ طواف کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے بیت اللہ کی ساتھ ساتھ زیارت کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. طواف کے علاوہ آپ بیٹھ کر زیارت کریں اور گھنٹوں بیٹھ کے زیارت کریں، یہ بھی ایک بڑا نورانی عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت 120 رحمتیں اتر رہی ہیں بیت اللہ پر، اس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اتر رہی ہیں اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پہ اتر رہی ہیں اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے پر اتر رہی ہیں. تو طواف کے دوران لیکن تلبیہ بھی چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں، اور زگ زیگ ہو کے طواف نہیں کرنا کہ ایسے ادھر سے ایسے آگے ادھر سے ویسے آگے نہیں، فاصلے سے کر لیں لیکن پورا جو ہے زاویہ جو ہے وہ درست کر کے طواف کریں. نیچے جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اوپر کر لیں، اطمینان کے ساتھ طواف کریں. ساری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کے گھر کی طرف کہ اللہ کی رحمتیں یہاں پہ اتر رہی ہیں اور مزاب رحمت سے میرے دل کی طرف آ رہی ہیں. یہ تصور اگر قائم آپ نے کر لیا اور اس تصور کو پختہ کر لیا تو آپ چاہے ہوٹل میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ بستر میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ واپس پاکستان آ گئے ہیں، تو آپ کا یہ تصور اللہ تعالیٰ اگر یہ نصیب کر دے، یہ دھیان نصیب کر دے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہیں بیت اللہ پر اور وہاں سے میرے قلب پہ بھی آ رہی ہیں. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی مسنون بات نہیں کر رہا، لیکن دھیان تو ادھر ہی رکھنا چاہیے نا اللہ کی طرف. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس تصور سے آپ نے اب آپ جب طواف شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی بائیں سائڈ پہ ملتزم آئے گا. ملتزم کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور علماء اور مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جو دعا قبول نہ ہونی ہو وہ بھول جاتی ہے. احرام کی حالت میں وہاں خوشبو بھی ہوتی ہے، رش بھی ہوتا ہے تو چمٹ نہیں سکتے، لیکن اس مقام سے جب گزریں چاہے دور سے گزر رہے ہوں ملتزم کے تصور سے دعا کرتے جائیں. اور یہاں پہ طواف کے دوران پڑھنا کیا ہے، دعا کیا کرنی ہے، یہاں پہ کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں. یاد رکھیں سب سے افضل دعائیں قرآنی دعائیں ہوتی ہیں. قرآنی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، جتنی بھی دعائیں ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ایوب علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح باقی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں بھی بہت ساری ہیں. جب کوئی مصیبت پریشانی آتی تو آپ کون سی دعا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نظر سے بچنے کی دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں. کس کس دعا کا میں تذکرہ کروں؟ ایک دعا ایسی ہے اگر وہ آپ یاد کر لیں، چاہے اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس میں کیا مانگا گیا ہے؟ اے اللہ جتنی خیریں تیرے نبی نے مانگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری خیریں مانگتا ہوں مجھے عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی پناہ مانگتا ہوں پناہ عطا فرما. اچھا آپ ان الفاظ کو ہی یاد کر لیں ہر موقع پر.
احرام باندھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی دوڑ پر، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ بات آپ نقطے کی یہ بات یاد رکھیں، اس عمل پر اور اس موقع پر یہ دعا کریں کہ اللہ اس موقع پر اپنی زبان میں جتنی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اہل بیت صحابہ نے مانگی، تیرے نیک بندوں نے مانگی، جو خیریں مانگی میں سب خیریں مانگتا ہوں، جن شرور سے پناہ مانگی میں تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک نقطہ سا ہے، ٹوٹکا سا ہے، ہر جگہ پر اس موقع کی اپنی زبان میں آپ دعائیں اگر آپ کو زیادہ نہیں آتی تو یہ مانگ لیں۔ تو خیر طواف جو ہے اب وہ طواف شروع ہو گیا ہے، اور طواف کے اندر پہلے 3 چکروں کے اندر رمل بھی کرنا ہے اور 7 چکروں میں اجتباء کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ کندھا ننگا رکھنا، جو میں نے بات بتائی مردوں کے لیے، اور اکڑ کے چلنا پہلوانوں کی طرح پہلے 3 چکروں میں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد نارمل روٹین پر طواف کرنا۔ تو طواف جب کریں گے تو پہلے جو ہے ٹھیک ہے، طواف کے دوران حتیم اور مقام ابراہیم سے گزر کر پھر آگے گھوم کر حجر اسود سے پہلے ایک جگہ آتی ہے رکن یمانی، اس پہ بھی استلام ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہے جیسے حجر اسود کا ہے کہ دور سے کرنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اس جگہ کو چھو کے جاتے تھے۔ اگر موقع ملے تو یہ بھی کر لیا جائے۔ اس مقام پر 70 فرشتے روایت میں آتا ہے آمین کہتے ہیں جو طواف کرنے والا دعا کرتا ہے۔ زیادہ مسنون دعائیں نہیں ہیں، زیادہ مجرب ہی ہیں، لیکن اس موقع کی دعا آپ ضرور یاد کر لیں، تلبیہ اور اس موقع کی دعا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میں عافیت کا آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں، اور اے اللہ میری دنیا بھی بنا دیجیے، میری آخرت بھی بنا دیجیے۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں۔ پھر جب دوبارہ آپ آئیں گے حجر اسود پر تو پھر استلام ویسے ہی کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اپنا رخ سیدھا کر لینا ہے۔ اس طرح دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، اور 5واں، چھٹا اور 7واں چکر آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ 7 چکر ہو جائیں گے، اور 8واں استلام بھی کرنا ہے، یعنی چھوڑتے ہوئے ایک 8واں استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ 7 چکر جو ہیں یہ ایک طواف ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد طواف کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک 7 چکر لگانا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنا۔ وہ مقام ابراہیم پہ کرنے ہیں، 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ یہاں جگہ نہ ہو تو اس کی صحت میں پیچھے مسجد میں جہاں کہیں جگہ ہو، خواتین کے لیے چونکہ رش بہت ہے، کہیں بھی جگہ ملے حرم کے اندر، وہاں پہ 2 نفل واجب ادا کرنے ہیں۔ اور تیسرا کام ملتزم کے آگے دعا کرنی ہے، زمزم کا پانی پیتے ہوئے، زمزم کا پانی پینا ہے۔ زمزم کے بہت فضائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم پیتے ہوئے جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ زمزم ایسا پانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی اس میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اس میں برکت زمزم کی ہے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے، اس میں ملایا گیا ہے۔ اور روایات ہیں، وقت نہیں ہے، میں اپنی باتوں کو تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں۔ تو دوسرا یہ کہ یہ وہ بابرکت پانی ہے کہ دنیا کے اندر اتنی شفا جو ہے لوگوں کو ادویات سے نہیں ہوئی جتنی زمزم کے پانی سے ہوئی ہے۔ شرط یقین ہے کہ آدمی کو یقین ہو اللہ کی ذات پر۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ زمزم پیتے ہوئے، خیر آپ نے کیسے زمزم پینا ہے؟ کھڑے ہو کے پی لیں وہاں پہ، یا بیٹھ کے پی لیں۔ پانی بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے، یاد رکھیں۔
روایات میں آتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا، لیکن علماء نے اس پہ بہت علمی ابحاث ہیں علماء کی کہ اس کی وجہ کیا تھی، زمین پہ کیچڑ تھا یا بیٹھنے کی جگہ تھی نہیں تھی یا رش تھا، تو بہرحال وہاں پہ اس وقت طواف کے دوران آپ کھڑے ہو کے پی لیں۔ لیکن پانی پینا ہے تو اس کی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی پانی، کوئی بھی پانی بسم اللہ پڑھ کے پیے، اور جب سانس لے تو کہے الحمدللہ، پھر پانی پیے بسم اللہ پڑھ کے پیے، چونکہ 2 یا 3 سانسوں میں پانی مسنون ہے، یعنی ایک ہی سانس میں سارا نہیں پینا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب تک وہ پانی بندے کے پیٹ میں رہتا ہے، اگر اس طریقے سے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا اور بعد میں کہا الحمدللہ، تو جب تک وہ پانی پیٹ میں رہتا ہے اس وقت تک اس کو اللہ کے ذکر کا اجر ملتا ہے۔ تو دعائیں کریں پانی پیتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس پانی سے میری آخرت کی پیاس بھی بجھا دینا، یعنی دنیا کی پیاس تو بجھی لیکن ساتھ آخرت بھی، آخرت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ دنیا میں تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگنا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ بھی مانگنی ہے، یاد رکھیں آخرت کو دنیا پہ ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، اسی میں مومن کی کامیابی ہے۔ تو زمزم پی لیا، طواف کے اندر نفل بھی پڑھ لیے، 7 چکر بھی ہو گئے، تو اب یہ عمرے کے اندر یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا۔ عمرہ کر لیا، عمرے کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح طواف کر کے اور اس کے بعد نفل ادا کر کے اس طرح زمزم پی کے اس کو مکمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جانا ہے استلام کر کے حجر اسود کا صفا پہاڑی پر۔ جب صفا پہاڑی پہ جانا ہے تو اس وقت استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے اس طرف اللہ اکبر پڑھنا ہے 3 دفعہ، چونکہ اونچائی پر چڑھتے ہوئے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جس کو یہ آیت آتی ہو یہ آیت پڑھ لے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اس طرح سے یہ پوری دعا ہے، اور صفا پہاڑی پہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہیں اپنی زبان میں، ہر جگہ پہ۔ یہاں پہ پھر وہی دعا کریں کہ اللہ جتنی خیریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مانگی، صحابہ اہل بیت نے مانگی، تیرے نیک لوگوں نے مانگی، سب مانگتا ہوں، اور خوب دعا کریں۔ صفا پہاڑی سے پھر مروہ کی طرف جانا ہے، تو مروہ پہاڑی کے درمیان میں 2 سبز لائٹیں آتی ہیں، وہاں پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ دوڑنے کی شکل کے اندر جو ہے مردوں نے صرف جو ہے وہ دوڑنا ہے، اور خواتین نے اپنی نارمل جو ہے رفتار کے ساتھ وہاں سے چلنا ہے مروہ کی طرف۔ جب مروہ پہاڑی پہ پہنچنا ہے تو پھر وہاں پہنچ کر جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پھر وہی دعائیں جو وہاں پہ ہیں وہ ساری دعائیں جو ہیں ادھر کرنی ہیں۔ انجز وعدہ، نصر عبدہ، ہزم الاحزاب وحدہ، وہ دعائیں اگر اللہ توفیق دے تو یاد کر لیں، ورنہ اپنی زبان میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگیں۔ مروہ پہ دعائیں کر کے پھر صفا کی طرف آنا، صفا سے مروہ کی طرف آئے تو 1 چکر ہو گیا، مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف آئے تو 2 ہو گئے، اسی طرح 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پہ آ کے ختم ہوگا۔ یہاں پہ جب صفا مروہ کی دوڑ کو میں بیان کرتا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ اماں ہاجرہ کی سنت ہے۔ عورتوں کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور وہ اماں ہاجرہ کی سنت پر چل رہے ہیں۔ ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے، اور آپ اماں ہاجرہ کی سنت کو اپنی سنت بنا کر قیامت تک کے لیے جو ہے اس میں اجر اور اس کو عمرے کا طریقہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ پھر اماں ہاجرہ کا جو اللہ پر یقین تھا، توکل تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا،
اور جو سعی تھی، کوشش تھی کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، یہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ حج کے ہر عمل میں سبق ہے، جیسے احرام میں سبق ہے کہ کفن کی یاد دلاتا ہے، ایسے ہی بیت اللہ کی زیارت میں سبق ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کے دیدار کی یاد دلاتا ہے۔ ایسے ہی صفا مروہ کی دوڑ ہے، تو جہاں اماں ہاجرہ کی سنت ہے تو وہاں قیامت کے دن کی اس دوڑ کی یاد دلاتا ہے کہ لوگ جب کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، قیامت کا وہ منظر۔ تو بہرحال یہ 3 کام ہو گئے، اب چوتھا عمل ہے اور وہ ہے بال کٹوانا۔ یہ عمرے کا چوتھا عمل ہے۔ اس کے اندر یاد رکھیں، ایک ہے حلق کروانا اور ایک ہے قصر کروانا۔ حلق کے اندر یہ ہے کہ پورا سر منڈواتے ہیں مرد، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے پورا سر منڈوانا۔ مردوں کے لیے یہ فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بخشش کی دعا دی ہے جو حلق کرائے یعنی ٹنڈ کروائے، اور جو 1 دفعہ یعنی جو قصر کرے اس کو 1 دفعہ دعا دی ہے بخشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نے اپنی گردنیں اتروا دی، اگر ہم بال اللہ کے لیے اتروا دیں گے تو کون سا بڑا کام ہے۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی۔ خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سر کے 1/4 یعنی سارے سر کے جو بال ہیں ان کی جو چوٹی ہے اس کا 1 پورا یا اس سے تھوڑا زیادہ جو ہے اس کو کاٹ لیں، تو ان کا یہ جو ہے وہ بال کاٹنا جو ہے ہو گیا اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر یہ غلطی نہ کی جائے کہ وہاں ہی بال کھول دیے جائیں اور نامحرموں کے سامنے جو ہے محرم جو ہے وہ بال کاٹ رہا ہو، بلکہ اپنی بلڈنگ میں جا کر یا ایسی جگہ پر جہاں بے پردگی نہ ہو وہاں پہ یہ کام کریں۔ اب آپ کا عمرہ ہو گیا اور اس کے بعد احرام کی جتنی پابندیاں تھیں اس سے آپ نکل گئے۔ اس کو میں ذرا تھوڑا سا کھول کے میں نے بیان کر دیا، وقت اس میں کافی ہو گیا ہے، تو اب حج جو ہے اس کو ہم مختصراً ہی بیان کریں گے تاکہ باتیں کم ہوں اور وہ یاد بھی رہیں اور وقت بھی ہمارا بچ جائے۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ میں اس کو ہم مکمل کریں گے، اس کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری والے عمل کو بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد۔ 10-15 منٹ حج کا طریقہ۔ بسم اللہ۔ اب مختصر کرتے ہیں 15-20 منٹ میں نا، پڑا ہوا ٹائم 15-20 منٹ ہے نا، 10-15 منٹ ہے، چلیں 10 منٹ۔ جی، حج کے اندر حج تمتع کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے عمرے کا تفصیلی طریقہ سیکھا ہے اور اس میں فضائل، آداب اور اس کے اندر کچھ حکمتیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیں، اور وہ 4 چیزوں کا نام ہے یہ بھی ہم نے ان کو بھی گن لیا۔ اب اس کے بعد حج ہے، تو چونکہ ہمارا حج تمتع ہے تو حج تمتع کے اندر ہم نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، اب ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ جہاں کہیں بھی جس بلڈنگ میں بھی ہماری رہائش ہے، یہی طریقہ جو عمرے میں احرام باندھنے کا ہے ایسے ہی حج کے اندر بھی یہی طریقہ احرام باندھنے کا ہے۔ مردوں کا بھی یہی طریقہ ہے، عورتوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو یہاں سے ہم نے 8 ذی الحج کو منی کے میدان میں جانا ہے اور وہاں پہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 کو جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ انتظامی امور کی وجہ سے وقت کم زیادہ ہو سکتا ہے، حاجی صاحب اس کے بارے میں بتا دیں گے، تو اس میں آدمی کو ضد نہیں کرنی چاہیے، جتنی نمازیں مل جائیں، لیکن یہ مسنون ہے۔ اللہ نے ہمیں بیت اللہ چھڑوا کر منی کے میدان میں ہمیں لے آئے اور کہا کہ یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے تم 5 نمازیں پڑھو۔ وہاں پہ 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر تھی، اور وہاں پہ 1 نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر تھی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟
اس میں یہ حکمت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ قیام کیا مینا میں اور 8 نمازیں پڑھیں۔ اب بیت اللہ میں بھی کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں رکھا ہے۔ اس میں یہ سبق دیا کہ جب ہم نے کہا بیت اللہ آ جاؤ، وہاں تمہیں 1 نماز پہ 1,00,000 نمازیں ملیں گی، 1 نیکی پہ 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم حاجی صاحب تم مینا میں آ جاؤ، تو اب مینا کی نماز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، مینا کا قیام ہی بہتر ہے۔ یہاں پہ تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، دنیا کی باتوں سے بچیں اور ہر قسم کی بے ادبی اور بےہودگی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ سے خوب مانگیں اس میدان میں، مینا میں۔ اس کے بعد 9 ذی الحج ہے، تو یہ آج کا دن بہت اہم دن ہے، دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، اس کے بعد پھر جمعے کا دن ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یاد رکھیں زوال سے لے کر غروب تک یہاں پہ وقوف ہے، اور اگر کسی نے حاجی نے یہاں قدم نہیں رکھا صبح صادق سے پہلے تو اس کا حج نہیں، کیونکہ حج کے 2 ہی رکن ہیں اور 2 ہی اہم فرض ہیں۔ اگر یہ ان میں سے سب سے اہم فرض یہ وقوف عرفہ ہے، اگر کوئی حاجی یہاں پہ 1 لمحے کے لیے بھی نہیں آیا تو اس کا حج نہیں ہے۔ باقی جتنے واجبات ہیں ان کا جو ہے وہ دم دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ لایا جائے گا، تو پہلے لایا جائے یا تھوڑا لیٹ لایا جائے انتظامی معاملات میں، وہ انتظامی امور میں جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، تو جب بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے خیر سے انشاءاللہ، تو اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے پراگندہ بال اللہ کی محبت میں گھر سے بے گھر در سے بے در جو ہے ان میدانوں میں آئے ہیں، فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اور جن کے لیے انہوں نے بخشش کی دعا کی ان کو بھی معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے یہاں پہ اونٹنی جیسی سواری پر، بے آرام سواری پر 5 گھنٹے دعا کی ہے، ہاتھ اٹھا کے، کبھی اوپر ہاتھ اٹھاتے احرام ڈھلک جاتا، اپریل کے مہینے میں چلچلاتی دھوپ میں 5 گھنٹے اس امت کے لیے دعا کی۔ آج کوئی 5 منٹ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتا، تو اس لیے خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وہاں پہ عرفہ کی جو دعا ہے وہ بہت آسان ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اور وہ 4تھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور مجھ سے پہلے جتنے نبیوں کو جو دعائیں دی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی دعا ہے وہ یہ 4تھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس کا خوب اہتمام رکھیں، یہاں پہ پوری امت کے دعائیں کریں۔ یہاں وقوف ہے مغرب تک، اور درمیان میں 2 نمازیں آتی ہیں ظہر اثر کی۔ یہاں پہ حاجی صاحبان جو ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ 2 نمازیں حج کا نہ رکن ہیں نہ یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ وقوف ہیں، اس لیے یہاں پہ مسائل کے اندر بحث مباحثہ نہ کریں، اپنے جو ہے وہ مسلک کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق، اپنے علماء جن پر اعتماد ہے ان کے مطابق نماز ادا کریں۔ اگر تو مسجد نمرہ میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں امام کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ مسجد نمرہ میں بھی پہنچنا فرض واجب نہیں ہے، اور اگر اپنے خیمے میں ہیں تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ پھر اپنے وقت پر اپنی نماز ادا کر لیں۔ مقیم ہے تو مقیم والی، مسافر ہیں تو مسافر والی نماز ادا کر لیں۔ اس کے مسائل انشاءاللہ وہاں پہ پوچھنے پر بتا دیے جائیں گے، یا اپنی تحقیق کے مطابق، اپنے علماء کے مطابق جو ہے اس کو ادا کر لیا جائے۔ اس مسئلے کو بحث میں وہاں نہ ڈالا جائے اور زیادہ اختلاف میں شدت نہ کی جائے۔ لہذا یہ حج کا جو ہے وہ دن ہے 9 ذی الحج۔ اس کے بعد مغرب کی جب ٹائمنگ ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ مغرب اور عشاء اکٹھی جا کر وہاں مزدلفہ میں پڑھنی۔
اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں، ویسے عام حکم تو یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ افضل عمل یہ ہے کہ آدمی نماز اپنے وقت پہ پڑھے، لیکن یہاں ظہر اور عصر اکٹھی کر دی عرفات میں، مزدلفہ میں کہا مغرب اور عشاء پڑھو۔ اگر کسی نے عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نہیں ہوئی، اس نے دوبارہ پڑھنی ہے مزدلفہ جا کے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وقت کے اندر بھی کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے ہمارے حکم کے اندر رکھا ہے۔ سارا حج جو ہے اس چیز کی ٹریننگ ہے کہ اللہ کی تابعداری کرنے والے بن جاؤ، من چاہی چھوڑ کے رب چاہی کرنے والے بن جاؤ۔ یہ سارے حج کا سبق ہے۔ مزدلفہ کی رات بہت فضیلت کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو عرفات میں تھیں، ان میں سے ایک دعا جو رہ گئی عرفات میں قبول نہیں ہوئی، وہ مزدلفہ کی رات قبول ہوئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات جیسی ہے۔ تو اس رات کے اندر مشقت ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ میدان میں اللہ تعالیٰ کو عاجزی دکھانے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اور بڑی فقیری اور درویشی کی یہ رات ہے، جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی اور صبر شکر کے ساتھ جو اس رات کو گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت ضرور نصیب کرے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ تو یہاں کا جو وقوف ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے، تو اس وقت نماز پڑھ کے تھوڑی دیر وقوف کر کے آدمی جو ہے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی وقوف واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر 10 ذی الحج ہے اور دوبارہ جو ہے وہ منی کی طرف سفر ہے۔ تو یہاں منی کے اندر آج جو کرنے کے کام ہیں ان میں پہلا کام ہے رمی جمار، یعنی کنکر مارنا۔ مزدلفہ کی رات ہی 70 کنکریاں جمع کر لینا وہیں سے مستحب ہے۔ وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہ پہ ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، وہیں سے اپنی کسی بوتل میں اس کو چن لیں گے اور پھر صبح آ کر پہلا کام یہ کرنا ہے۔ یہ دن جو ہے پہلا دن ذرا مشقت کا ہوتا ہے، پہلی رمی جمار بھی مشقت کی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے پاس پانی بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اطمینان سے آپ نے آنا ہے اور آ کر رمی جمار کرنی ہے۔ یاد رکھیں پہلا واجب آج کے دن کا وہ رمی جمار ہے۔ اور جو آج جس شیطان کی رمی کرنی ہے وہ بڑا شیطان ہے، اور اس کے اندر سمجھ لیجئے کہ رمی کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے اندر جو کنکر مارنے ہیں 7 کنکر مارنے ہیں، اور ہر کنکر کو یہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ستون ہے اس کی جڑ میں پھینکنا ہے۔ اگر وہ کنکر لگ کے واپس آ گیا تو وہ آپ کی جو ہے وہ رمی نہیں ہوئی، وہ آپ کو دوبارہ مارنا ہوگا۔ تو اس طرح سے 7 کنکر مارنے، ہر کنکر پر ہلاک ہونے والا جو گناہ ہے اس کی معافی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس میں سبق کیا ہے، درس کیا ہے کہ ہر بندہ پڑھا لکھا، ان پڑھ، بزرگ، نوجوان کنکریاں جمع کر رہا ہے اور ستونوں کو مار رہا ہے۔ کیا شیطان کو چوٹ لگ رہی ہے؟ بعض لوگ تو بڑے جذباتی ہو کے وہاں پہ اللہ معاف فرمائے ٹک ٹاک بھی بناتے رہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی۔ وہ بڑی عبرت کی جگہ ہے، وہ ایک علامت ہے، اس کے بہت سارے سبق ہیں، لیکن ایک سبق یہ ہے کہ تمہاری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اصل میں سبق یہ ہے کہ اصل چیز دین اتباع کا نام ہے۔ عقل کے ترازو پہ یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیا کام ہے، لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پر، منی کے میدان میں رمی جمار 3 دن کرنے پر۔ اس میں یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ عقل کے جتنے بت ہیں ان کو بھی توڑ دو۔ پھر دوسرا عمل جو ہے، ہاں یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ رمی جمار کے بعد بڑے شیطان کے بعد دعا نہیں کرنی، اور آج صرف بڑے شیطان کو ہی اسی کا جو ہے وہ اسی کو کنکر مارنا ہے۔ پھر دوسرا عمل قربانی ہے۔ قربانی کے اندر بھی اجر بھی بہت ہے، ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خون کا قطرہ گرتے ہی
بندے سے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر قربان کیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی سبق یہ ہے۔ اب سارا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قربانی یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ نے ان کو حکم دے دیا تو باپ اور بیٹے نے جو گفتگو کی، انی ارانی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے ایک صابر پائیں گے۔ اس واقعے کے اندر سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، نہ بیٹے نے یہ کہا کہ ایک خواب پر آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی درس ہے، یہی سبق ہے، یہی روشنی ہے کہ عقل میں بات آئے نہ آئے، اصل عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے، رمی جمار کے بعد قربانی ہے، قربانی کے بعد پھر تیسرا عمل ہے حلق ہے یا قصر ہے، اس میں بھی آپ حلق کریں۔ اس کے بعد آپ کا احرام جو ہے وہ اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ایک پابندی کے، کیونکہ طواف زیارت جو ہے وہ ایک حج کا دوسرا رکن ہے، اور جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا اس کا ٹائم بھی آج 10 تاریخ بھی ہے، اگلے دن 11 بھی ہے، اور پھر اس سے اگلے دن 12 بھی ہے۔ 12 کی مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ جب تک یہ ادا نہیں ہوگا وظیفہ زوجیت میاں بیوی آپس میں نہیں اختیار کر سکتے، میاں بیوی کی بے تکلفی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی پاکستان بھی آ جائے تو اس کو دوبارہ جا کے طواف کرنا ہوگا۔ حج کے 2 رکن ہیں، ایک عرفہ کا میدان اور دوسرا طواف زیارت، اور اس کے ساتھ سعی بھی ہے۔ سعی کے اندر آپشن ہے کہ 8 کو آپ احرام باندھ کے پہلے سعی کر کے آ جائیں یا بعد میں کریں، یہ واجب ہے حج کا۔ لیکن خیر یہ انشاءاللہ حاجی صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر اکٹھے طواف زیارت کرنا ہوا تو 11 کی تاریخ یا جو ٹائم یہ اپنی ترتیب سے دیں گے اس وقت انشاءاللہ رش کو دیکھ کر انشاءاللہ پھر طواف زیارت جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اسی طرح پھر اگلے دن جو ہے میرے عزیزو 11 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے ساتھ ساتھ، چھوٹے اور درمیانے شیطان کے بعد دعا کرنی ہے، اور اس موقع پر جو دعا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ جو مرضی دعا کرے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرا ایمان اور میرے بچوں کا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی سلب نہ ہو۔ وہ موقع جو ہے مذاق کا نہیں ہے، ٹک ٹاک بنانے کا نہیں ہے کہ ابلیس جو ہے سنا ہے اس کے بارے میں کتابوں میں مختلف روایتیں آتی ہیں، رطب بھی ہو سکتی ہیں، یابس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آتا ہے کہ وہ مقربین میں سے تھا جسے اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، کہ جب اللہ کہے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت جو ہے اس کی اللہ سے جو بات چیت ہوئی ہے تو وہ اللہ کے مقربین میں سے تو تھا، لیکن ایمان سلب ہو گیا اور آج وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ جب تک میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو جاتا میرے عزیزو، ہم جتنے مرضی بڑے عالم بن جائیں، حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، سخی بن جائیں، حافظ عالم بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، جب تک ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں۔ ہمارے استاد مولانا طارق جمیل صاحب، ان سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، عربی میں پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ میری کامیابی موت کے بعد ہے، میری کامیابی مرنے کے بعد ہے۔ میں کامیاب نہیں ہوا، شہرت ملنا کامیابی نہیں ہے، عہدہ ملنا، دنیا کے اندر بڑا سٹیٹس، بڑی سوسائٹی ملنا، بڑا بینک بیلنس ہو جانا، بڑی گاڑی، بڑا گھر ملنا کامیابی نہیں، جب تک ایمان کے ساتھ ہم نہیں چلے جاتے۔ تو یہ اس طرح سے 12، 11 اور 12 کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 کو پھر چھٹی ہے، جس نے جانا ہے وہ جائے، جس نے رکنا ہے وہ رکے۔ 13 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اگر غروب کے بعد کوئی یہاں ٹھہرا
تو یہ مکروہ ہے۔ اگر صبح صادق تک ٹھہرا تو پھر رمی جمار 13 کی بھی اس پر واجب ہو جائے گی، اور پھر کل صبح فرسٹ ٹائم بھی یہ طلوع آفتاب کے بعد یہ 13 کی رمی بھی کر سکتا ہے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس طرح سے یہ حج تمتع ہو گیا الحمدللہ۔ بس 2-4 جملے روزہ رسول پر حاضری کے معذرت کے ساتھ، وقت میں نے زیادہ لے لیا، بات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ تو روزہ رسول پر اور مدینہ منورہ حاضری کی مختصر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ بھی آپ کا شہر ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، اور مدینہ وہ شہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے کہ قیامت تک آپ وہاں جو ہے وہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس طرح ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کا روزہ ایسے ہے کہ دنیا میں کسی امت کے پاس نہ ایسا نبی ہے، نہ ایسا اللہ کا گھر ہے، نہ ایسا روزہ رسول ہے کہ جہاں حاضری ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی میرے روزہ اطہر پر آ کر مجھ پر سلام بھیجے گا تو اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دے گا اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو روزہ رسول پر آ کر سلام پیش کرتا ہے میں خود بنفس نفیس اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے درود بھیجتا ہے فرشتے اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو مدینہ پاک بھی جائیں تو مدینہ کی تکلیفوں پہ صبر کریں، اس پر اجر ہے۔ بات بات پہ چیزوں کے نقص نہ نکالیں، جھگڑا نہ وہاں کریں، ادب کا لحاظ کریں۔ مسجد نبوی میں جب داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے رب اغفر لی ذنوبی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تحیت المسجد، مسجد میں جہاں کہیں ادا کر سکیں کریں، اور پھر جب سلام کے لیے جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ موبائل فون دارالسلام میں لے کر نہ جائیں، آج کل ویسے پابندی بھی ہے، لیکن یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ ان کی انجمن میں اور ان کی محفل اور مجلس میں جو امام الانبیاء ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، جنات کھڑے ہیں، یزید و بایزید و جنید جیسے اللہ والے جو ہیں وہ سانس بھی ادب کے ساتھ لیتے ہیں، اور ہم وہاں جا کر جو ہے وہ سیلفیاں بنانے میں لگے ہوں، تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ تو روزہ رسول پر جب جائیں تو دعا اللہ کے نبی سے نہیں کرنی، سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندے کا نام، اس کے باپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا، اور اگر کسی نے آپ کو سلام کا کہا ہے تو اس کی طرف سے بھی سلام بھیجیں، جنہوں نے نہیں کہا ان کی طرف سے بھی سلام بھیج دیں، پوری امت کی طرف سے سلام بھیج دیں۔ یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کلمہ شہادت بھی، ایمان کی گواہی بھی دہرا دیں کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ گناہ کر بیٹھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، آپ کے پاس آ جائیں اور استغفار کریں گے اللہ سے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں آ گیا، میں نے استغفار کی اور میں تیرے نبی کے پاس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، پوری امت کو معاف فرمائے۔ تو اس طرح سے دعا کا کہہ سکتے ہیں، لیکن دعا ان سے نہیں کرنی، یہ شرک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ اس سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ۔ ان کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب، ان کو سلام پیش کریں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ پھر یہاں سے جب باہر نکلیں تو سامنے جنت البقیع ہے، وہاں بھی دعا کریں کہ اے اللہ جو رحمتیں برکتیں ان کی قبروں پہ اتر رہی ہیں ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔
یاد رکھیں سب سے بڑی زیارت مکہ میں بیت اللہ ہے اور سب سے بڑی زیارت مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روضہ رسول ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں 4 زیارتیں مسنون ہیں، ایک مسجد نبوی کی زیارت، دوسری مسجد قباء کی زیارت، وہاں جو 2 نفل پڑھے گا وضو کر کے جائے وہاں پہ اور 2 نفل پڑھے اشراق کے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ روزانہ بھی آدمی جا سکتا ہے، پیدل ٹریک جو ہے وہ بنا ہوا ہے 310 نمبر گیٹ سے پیدل آپ جا سکتے ہیں، 4 کلومیٹر کا شاید سفر ہے۔ اسی طرح تیسری جو زیارت ہے مسنون وہ جنت البقیع ہے، وہاں جانا ان کے لیے دعا کرنا، اور چوتھی زیارت جو ہے وہ غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے قبرستان میں وہاں احد پہاڑ پہ جا کر ان کی قبروں پہ جا کے دعا کرنا۔ یہ 4 زیارتیں مسنون ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی زیارتیں ہیں وہ اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے۔ اللہ کی ذات سفر حرمین شریفین کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور اس کے اندر اگر ہم سے کوئی بے ادبی ہو، کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو معاف فرما دے۔ اللہ کی شان کے مناسب تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم إني أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم عاجله وآجله۔ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اے بادشاہ کل، اے شہنشاہ کائنات، اے خالق کون و مکان، اے مالک ارض و سما، اے لم یزل ولا یزال بے مثل لا مثال، انگنت لا محدود درود و سلام بے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحاب پر، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پر۔ یا اللہ، ہماری یہ پروقار اور پرمسرت تقریب میں ہمارا جمع ہونا، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ عمرہ اور حج کے مسائل کو سیکھنا سکھانا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمارا یہ سفر قبول فرما، آسان فرما۔ جتنے انوارات ہیں، فیوزات ہیں، برکات ہیں اس سفر کے، اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، تنگیوں کو آسان فرما، آسانی والا معاملہ فرما، خیر والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ لب عطا فرما جو حجر اسود کا بوسہ لینے والے ہوں، وہ ہاتھ عطا فرما جو رکن یمانی کو چھونے والے ہوں، وہ پیشانی عطا فرما جو حرمین میں اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والے ہوں، وہ وجود عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر درود و سلام بھیجنے والا ہو۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، بار بار ہمیں تا حیات حرمین شریفین کی حاضری قبولیت اور ادب اور عافیت والی نصیب فرما۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔